السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل اچھی کہانیاں کو وزٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کا بٹن پریس کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی اچھی کہانیوں کا پتہ چل سکے۔ ہماری آج کی کہانی ہے پہلا قطرہ۔ اس کی چائے بہت اچھی تھی، عین میرے ذوق کے مطابق۔ چسکی لیتے ہی میں ساختہ اسباب میں سرہل گیا۔ میری یہ خفیف حرکت بھی اس سے پوشیدہ نہ رہی اور ہلکی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ رینگ گئی۔ وہ چائے کے برتن لینے آیا تو میں نے پیسے نکال کر دیے اور چائے کی تعریف کی تو اس کی روشن آنکھیں مزید چمک اٹھیں۔ ایک غیر معروف جگہ کے ایک سادہ سے اسٹال پہ اتنی عمدہ چائے اور چائے والے کا انداز دیکھ کر میرا تجسس جاگا اور میں نے اس سے بات چیت شروع کر دی۔ نام وغیرہ پوچھنے کے بعد خواہ مخواہی اس کی تعلیم پوچھ لی، جو اس نے گریجویشن بتائی۔ برخوردار ہم نے کوئی جاب نہیں کی۔ میں نے پوچھا، اس کام میں کیا برائی ہے صاحب؟ الٹا اس نے مجھ سے سوال کر ڈالا۔ میرا مطلب ہے کوئی باعزت روزگار کر لیا ہوتا۔ میں نے خفت مٹانے کی کوشش کی۔ کام تو سارے ہی عزت والے ہیں صاحب، بس اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں صاحب؟ اس نے مجھ سے مزید پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں لکھتا ہوں تو وہ بولا، اچھا لکھا کریں صاحب، آپ کی تحریریں پڑھ کر لوگ اثر لیتے ہوں گے۔ اس کا انداز میری صحافیانہ حس کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ اگر چائے کا اسٹال ہی لگانا تھا تو گریجویشن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اس کی مزید بات کرنے پر اکسایا۔ کوئی ٹائی کوٹ والی جاب کرتے یا کسی دفتر میں بابو لگ جاتے تو محلے میں عزت ہوتی۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، سر، کسی کے مرہون منت ہونے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنا چائے کا اسٹال کھول لے۔ یہاں سے میرا پیٹ بھی پل رہا ہے اور ایسا کرنے سے ملک سے ایک بے روزگار کی کمی بھی ہوئی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے گریجویشن کی، تو یقیناً آپ کو ایک گریجویٹ کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے کا لطف بھی آیا ہوگا اور چائے پیش کرنے کا طریقہ کار اور اسٹال اور برتنوں کی صفائی اور ترتیب نے بھی آپ کو متاثر کیا ہوگا۔ بہت خوب، میں نے اسے داد دی، ساتھ ہی مزید سوال بھی داغ دیا۔ تمہارے کلاس فیلوز بھی آتے ہیں ادھر؟ کیوں نہیں صاحب، بالکل آتے ہیں، میرے ہاتھ کی بنی چائے پیتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو آپ کے بقول بڑی عزت والی جاب کرتے ہیں، جبکہ کچھ کا اپنا کاروبار ہے، اور یقین کریں صاحب، ہم مل کر انجوائے کرتے ہیں، ہنستے ہیں، کہکے لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ مارتے ہیں اور بڑی دیر تک ایک دوسرے کے ہونے کا احساس بھی دلاتے ہیں۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ چائے کے اسٹال میں اپنا مستقبل کیسا دیکھتے ہو؟ وہ سانس لینے کو تو میں نے پوچھا، صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ فی الحال تو میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہوں اور رات کو جی بھر کے سوتا ہوں، اور شاید یہ نعمتیں تمام ملازمت کرنے والوں کو میسر نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہلکی معیشت میں پہلا قطرہ بن کر میں ٹپک تو پڑا ہوں نا۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح، میں لگا ہوا ہوں، اور میرا ماننا ہے صاحب کہ خوشحالی صرف اپنے کاروبار میں ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں چائے کے اسٹال کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا ریسٹورانٹ کھولنے والا ہوں۔
میں اپنے ملک اور مستقبل سے مایوس اور خوف زدہ نہیں ہوں صاحب۔ تو کیا تم ہر آنے والے کو اس طرح اپنی ڈگری بتا کر رکب دلاتے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تو آپ نے پوچھا اور میں نے بتا دیا، ورنہ علم تو ہے جو آپ کے رویے اور کردار سے جھلکتا ہے، ورنہ ڈگری تو محض آپ کی تعلیمی اخراجات کی ایک رسید ہے۔ حیرت کے سمندر میں بساختہ ہی میں کھڑا ہوا اور اس کا کاندھا تھاپا، اس کے حوصلہ افزائی کی اور گاڑی میں بیٹھ کر نکل پڑا۔ آج بھی وہ اسمارٹ سا نوجوان اور اس کا فلسفہ زندگی میری سوچ پہ چھایا ہوا ہے، اور میں مسلسل یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میرے ملک کے سارے نوجوان طبقہ اس سوچ کو اپنا لے اور ڈگریوں کے ساتھ ساتھ بوڑھے والدین اور جوان بہن بھائیوں کی خواہشات اور ارمانوں کا بوجھ اپنے کاندھوں اور ناتجربہ کار کاندھوں پر اٹھائے، نوکریوں کی تلاش میں دفتروں کے جنگل میں در بدر بھٹکنے کے بجائے اگر چھوٹا موٹا ہی صحیح اپنا کام کرنے کو ترجیح دینے لگیں تو وہ وقت دور نہیں جب میرے ملک پاکستان سے بے روزگاری کی شرح بڑی حد تک کم ہو جائے گی اور ملکی معیشت کو بھی سہارا مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ارباب ذیل معروف اختیار بھی اگر نوجوان نسل کے لیے کوئی ایسا منصوبہ، کوئی ایسی پالیسی اور کوئی ایسی رہنما ترکیب اختیار کریں کہ جس سے انفرادی سطح پر چھوٹے کاروبار کرنے کی سوچ رکھنے والے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے، انہیں آسان شرائط اور بغیر سود کے قرضے دیے جائیں، کوئی ایسی وزارت ہو جو نوجوان نسل کے ٹیلنٹ کو استعمال میں لائے اور قوم کے ان معماروں کو مستقبل میں خوف اور مایوسی سے نجات دلائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر میں بڑے بڑے کاروباری حضرات ذاتی طور پر بھی یہ طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کاروبار مثلاً بیکری، فروٹ شاپ، چکن شاپ، ریسٹورانٹ، لکڑی کے اسٹال، گارمنٹس، کراکری کا کام، گارمنٹس کا کام، ریڈی میڈ کپڑوں کا کام، ہینڈی کرافٹ، چھوٹے گھریلو جوتے بنانے کی صنعتیں، یونٹ وغیرہ میں نوجوان نسل کی رہنمائی اور مدد کریں۔ یقین مانیں معاشی ترقی ہم سے زیادہ دور نہیں، بس آپ کی تھوڑی سی دلچسپی اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو لائک کا بٹن پریس کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔